ایک حدیث کی میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔ ایک تو منافق اعتقادی، عقیدے کے لحاظ سے منافق ہوں، منافق اعتقادی کہ زبان پر تو بظاہر کلمہ ہو لیکن دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ ایک زندیق ہوتا ہے، زندیق، ایک زندیق کہ جو اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کی روح نکالے آ رہا، زندیق۔ ایک ہمارے بزرگ عالم دین فرمانے لگے، زندیق کہتے ہیں کہ جو دین کے کسی اجماعی مسئلے کی ایسی تشریح کرے کہ جس سے اس کی روح نکل جائے آگے۔ زندیق جو اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کی روح نکالے ہیں، اسلام کا روپ دھار کر اسلام کی روح نکالے آ رہا ہوں۔ جیسے قادیانی ہے، قادیانی یہ زندیق ہے، زندیق ہے کہ اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کا روپ دھار کر مسلمانوں کا روپ دھار کر پھر اسلام کی روح نکالتے ہیں آ رہا ہوں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ ان سے احتیاط کرنی چاہیے، تعلقات سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ تعلقات کے روپ میں ایمان کو لوٹتے ہیں، بعض کو باہر کے ویزوں کو لالچ دیتے ہیں۔ میں نارم منڈی میں قرآن پا حفظ کرتا، وہاں مسجد کے ساتھ ہی بلے گھر تھا، وہاں پر ایک نوجوان اس کو بس 2 دکانوں کا لالچ دیا اور اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا ہے، وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے، ہاں وہ حضور کی عظمت کا سہارا ہے۔ یہ سہارا چھن گیا تو پلے کچھ نہیں آگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث لائے۔ ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث لائے اور آخر میں ذکر والی حدیث لائے۔ اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے دل کو بھی پاک رکھیں اور اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں اور زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور رکھیں۔ شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیت والی حدیث لائے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سور صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سور صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے
لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے کہ جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت کرنے لگیں، صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کرے. وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے. ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا. ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے. اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اس کی مہربانی سے. مجھے سفر لگے رہتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ جہاز کا سفر بھی ہو، نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ ایک مرتبہ جہاز یہ لندن کی طرف جا رہا، برطانیہ کی طرف جہاز جا رہا، تو وہ سورج کا پتہ نہیں چل رہا تھا غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. یہ مغرب کی نماز مجھے یاد ہے 3 مرتبہ تو غالباً پڑھی تھی، مگر شاید اب سورج غروب ہو گیا، اب سورج غروب ہو گیا. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل یار، اس کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہ کیا، ایک بس چلتی ہے، کیا کہتے ہیں، ڈائیو کہتے ہیں، ڈائیو، ہاں، ملتان سے آ رہا، ملتان سے. بس ساتھی نے ٹکٹ لے لی اس کی، تم ملتان سے آ رہا. درمیان میں عصر کا وقت ہو گیا، لیکن بعد میں مجھے پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ یہ روکتے نہیں ہیں ہم، تو اب نماز کا وقت ہو گیا. ایک پریشانی لگ جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ ساہیوال میں ایسے وقت پر پہنچی کہ وہاں عصر کا آخری وقت تھا، تو وہ فوراً اتر کر عصر کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی مغرب کا وقت داخل ہو گیا، تو مغرب کی نماز بھی شروع میں پڑھ لی، اول وقت میں پڑھ لی. اور آئندہ کے لیے توبہ کی کہ آئندہ اس بس میں نہیں بیٹھوں گا، اگر نماز کے اوقات میں نہیں، پھر اور وقت میں کوئی اگر ہو تو چلو الحمدللہ، کوئی اگر ہو، لیکن آئے بہر کوشش تو کرنی چاہیے یار. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہر کرے. نماز کے اوقات میں نہیں رہو، نماز میں خیال ہے. یا ایسے وقت میں سفر شروع کر لیا جائے کہ نماز کا وقت نہ ہو. کوئی شدید مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ تو خیر ہی ہے. کوئی رہ جائے کوئی اللہ کو شدید مجبوری، وہ آپ حضرات سفر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہر کوشش کرنی چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا خوش کر لیں، بعد میں موقع نہیں ملے گا یار. کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ دین کی برکت سے محنت کروں، آخرت میں تو ہے عزت. اللہ یہاں بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ فلاں حاجی صاحب سے سودا خریدیں، وہ بڑے ایماندار ہیں، یاد رکھنا. فلاں افسر بڑے ایماندار ہیں، یاد رکھنا. یہاں بھی اللہ نیک نامی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید یہ سفر آخرت کی خوشیوں میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے. کہاں باہر ملک بھی جائیں لیکن وہاں پر بھی اپنے ایمان کی فکر رہے یار. کہاں ضرورت کے لیے کچھ جانا ہوتا ہے، گنجائش تو ہے، لیکن بس اپنے ایمان کی خاص طور پر فکر رکھی جائے یار. کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول ہے. ہمارے پاکستان کا ماحول، یہ ٹوٹا پھوٹا ماحول، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کا ماحول ہے نا. ہمارے ہر شاہ صاحب تو بزرگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، زیادہ باہر جانے کو پسند نہیں فرماتے تھے. فرمائے تھے جو خدا باہر ہے وہ پاکستان میں بھی ہے یار. رکھنا روزی تو رب نے دینی ہے یار. رکھنا
لیکن چلو گنجائش ہے، ہاں اگر کوئی جائے لیکن باہر وہاں پر اپنے ایمان کی فکر ہے دینے والی، چاہے آپ لندن میں رہیں چاہے امریکہ میں رہیں، ہم سب کے سب مسافر ہیں یار، ساتھ دے رہے وہاں بھی قبرستان موجود ہیں یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بہرحال آپ جہاں بھی ہوں اللہ ہم سب کو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے تو معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگایا ہے، یہ اللہ کا گھر تعمیر ہے، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ ڈالا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی ہے سب کی یار۔ کہاں ہر نیک عمل کی روح اللہ میاں کو خوش کرنے کا جذبہ، بس یہ روح ہے، دنیاوی نام و نمود اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یار۔ کہاں کوئی مصلحت کی وجہ سے کوئی تختی لگا دیں گنجائش ہے، لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یار۔ ریا کا معنی دکھلاوا ہوتا ہے، دکھلاوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی فرمائے لگے بندوں کو کیا دکھلانا، جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ہیں ان کو کیا دکھلانا، دکھلائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں یار۔ کہاں واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو ہم باخبر ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں یار۔ آدمی سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہم کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ منافقین تھے، منافقین زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر بڑی گہری نظر ہے یار۔ کہاں ان کا علم بڑا گہرا علم یار۔ کہاں بندوں کا کیا علم ہے یار۔ کہاں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک نہیں یہ قادیانیوں کا فتنہ، یہ جن کی شہزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں کرتا رہتا ہوں، میں وہاں لاہور ٹاؤن شپ میں بیان کر رہا، بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں امریکہ میں رہتا تھا، ایک قادیانی مجھ سے کہنے لگا یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹے آپ کو حق تقلیم پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن گنبد خضرا سے اپنے رشتے کو ختم نہ کرنا، حضور سے اگر رشتہ ختم ہو گیا پلے کا رہے گا، بیڑا اس اغرب کچھ پلے نہیں آ رہا۔ مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا، آپ کی ختم نبوت کا سہارا، یہ سہارا چن گیا تو پلے کیا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے ایمان تک، ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں، راہ گزر ہے، یاد رکھنا۔
راستے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام یہ ہوتا ہے سیدھا راستہ عطا فرما دے. جو سیدھے راستے پر چلنے والی ہستیاں ان کا لٹ پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے, سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ دین پہ اللہ قائم رکھے. اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت, اپنی حق حلال کی روزی, زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا, غیبت سے بچنا, چغل خوری سے بچنا, ایک ایک عمل میں اللہ میاں کو خوش کرنا, بس یہ آخرت کی خوشی میں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین.